اصول کافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 201 پر موجود ہے۔ حسین بن نعیم کہتے ہیں کہ ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے حسین، کیا تم اپنے بھائیوں کو پسند کرتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا جی امام، میں اپنے بھائیوں کو بہت پسند کرتا ہوں، ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہاں بھائی سے مراد مومن ہے، نہ ان کے بھائی۔ تو امام نے فرمایا، اے نعیم، کیا تم ان کے درمیان جو نادار افراد ہیں، جو غریب افراد ہیں، جو نادار افراد ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی امام، میں ان کو بھی پسند کرتا ہوں، ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا، ابن نعیم، کیوں نہ محبت کرو، کیونکہ تمہارے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ تم ان سے محبت کرو، ان کو دوست رکھو، کیونکہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ جس کو خدا دوست رکھے، جس سے خدا محبت کرے، تم بھی اس کو دوست رکھو اور اس سے محبت کرو۔ پھر امام نے مجھ سے فرمایا، اے ابن نعیم، کیا تم اپنے گھر پر ان کو دعوت پر بلاتے ہو؟ میں نے کہا جی مولا، بلکہ میں تو ان کے بغیر کھانا کھاتا ہی نہیں۔ کھانے پر ہمیشہ 2-3 مومنین میرے ساتھ ضرور ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا، دیکھو یاد رکھنا، ان کی فضیلت پر تمہاری فضیلت، ان کی فضیلت تمہاری فضیلت پر غالب ہے، زیادہ ہے۔ یعنی کس کی؟ مہمانوں کی، جن کو مومنین کو دعوت پہ بلایا گیا ہے، ان کی فضیلت تمہاری فضیلت سے زیادہ ہے۔ ابن نعیم کہتے ہیں، میں تعجب میں پڑ گیا اور تعجب کے عالم میں امام سے سوال کیا، کہا مولا، میری فضیلت سے زیادہ ان کی فضیلت؟ تعجب سے کہا۔ امام نے کہا ہاں۔ پھر میں نے سوال کیا کہ مولا، میں ان کو دعوت دیتا ہوں، گھر پر بلاتا ہوں، بہترین کھانا کھلاتا ہوں، بہترین فرش یا قالین پر بٹھاتا ہوں، اس کے باوجود میری فضیلت پر ان کی فضیلت کو فوقیت حاصل ہے؟ امام نے کہا ہاں، کیونکہ جب وہ آتے ہیں، اب وجہ بتا رہے ہیں کیوں فضیلت حاصل ہے۔ ہاں، کیونکہ جب وہ آتے ہیں تو تمہارے اور تمہارے اہل و عیال کے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں تو تمہارے اہل و عیال، تمہارے اور تمہارے اہل و عیال کے سارے گناہ جھاڑ کر لے جاتے ہیں۔
اس لیے فضیلت۔ تو بس اس روایت سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ کوئی شخص اگر کسی مومن کو اپنے گھر پر دعوت دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اس کے اوپر احسان کیا، بلکہ اس آنے والے کا اس میزبان کے اوپر احسان ہے کہ وہ آیا۔ اور وجہ کیا بتا رہے ہیں امام؟ وجہ یہ بتا رہے ہیں اس لیے کہ جب وہ آتا ہے تو اپنے ساتھ کیا کرتا ہے؟ رحمت و برکت و بخشش کا سامان لے کے آتا ہے اس گھر والوں کے لیے۔ اور اسی طرح سے جب وہ جاتا ہے تو اس کے گھر کی تمام وہ گناہ کے آثار اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اچھا، اپنے ساتھ لے جانے کا مراد کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی ایسا نہیں کہ مثلا کل کو میں دعوت دوں تو کوئی آئے نہیں کہ بھئی میں تو آپ کے گناہ بھی لے کے جاؤں گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مراد یہاں پہ یہ ہے کہ وہ اپنے سارے آپ کے گناہ جھاڑ کر لے جاتا ہے، یعنی جھاڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے باہر آپ کے دروازے کے، نہ یہ کہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ مراد فقط یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جو بھی گناہ کے آثار ہیں، اثرات ہیں، یا نحوستیں ہیں، یا جو بھی ایکس وائی زیڈ چیز موجود ہے، مہمان کی سب سے بڑی برکت، دیکھیں پہلے بھی میں نے درس میں کہا تھا، آپ لوگوں کو بتایا تھا، پہلی چیز یہ کہ مہمان کو بوجھ نہ سمجھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہمان جب بھی آتا ہے اپنا رزق کے ساتھ آپ کا رزق بھی لے کے آتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے میں نے بار بار کہا تھا دعوت رکھیں یا کھانے پہ بلائیے، وہ پریشانی ہو مومن کو کھانا کھلائیے۔ رزق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، بلکہ آپ کے گھر کے افراد کے رزق کا ذریعہ بھی یہ مہمان بنتا ہے۔ اسی طرح سے جب وہ جاتا ہے تو آپ کے گھر میں موجود جتنی بھی جو بے برکتی ہے یا آثار گناہ ہیں یا خدا نخواستہ نحوستیں ہیں یا سیم کی جو چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اپنے ساتھ واپس لے جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ چھٹے امام سے ایک روایت ہے جو کامل الزیارات میں ہے۔ چھٹے امام سے ایک روایت ہے کہ 4 کام ایسے ہیں کہ اگر کسی نے انجام دیے تو یہ میری طرف سے اس کے لیے ضمانت ہے کہ اس نے اپنے لیے جنت کو خرید لیا۔ پہلا کام، جس کسی شخص نے کسی اسیر شخص کو، مظلوم اسیر شخص کو آزاد کروایا۔ دوسرا، کسی برہنہ شخص کو لباس پہنایا۔ اور جس نے پیاسے کو پانی پلایا، اور جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا۔ یہ 4 ایسے کام ہیں کہ جس کی ضمانت جنت خریدنے کی چھٹے امام نے لی ہے۔ امیر المومنین سے ایک روایت ہے، اب یہ سادات جتنے ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے اپنے آپ کو سید کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم ہاشمی خاندان کی پہچان یہ ہے، ہم ہاشمی کہنے سادات کو، ہم ہاشمی خاندان کی پہچان یہ ہے، 1 نماز شب ادا کرتے ہیں، پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور فقیروں کو طعام دیتے ہیں۔ یہ 3 علامات ہیں ہاشمی سادات کی۔ ہاشمی سادات یہ 3 کام کرتے ہیں۔
نماز شب کو واجبات اپنی جگہ پہ، محرمات اپنی جگہ پہ، یہ اضافی چیز ہے. کیا؟ نماز شب ادا کرتے ہیں، پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور فقیروں کو طعام دیتے ہیں. المحاسن، محاسن کتاب کا نام ہے، المحاسن میں بھی یہ روایت موجود ہے اور بحار الانوار کی 71ویں جلد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عرب کے صحرا سے گزر رہے تھے اور قریب ہی ایک بادیہ نشین تھا، اور جب اس کو علم ہوا کہ رسالت مآب گزر رہے ہیں تو وہ فوراً وہاں سے دوڑتا ہوا آیا، اور روایت کے الفاظ کہ جب وہ آیا تو اس نے اپنے ہاتھ کو رسول کی سواری کی رکاب پہ ڈال دیا اور ایک مرتبہ سواری کو روک لیا کہ یا رسول اللہ فقط ایک سوال ہے. کہ پوچھو. کہ سوال یہ کہ آپ صرف مجھے یہ بتا کے چلے جائیے کہ سب سے بہترین اور افضل کام کیا ہے. رسول نے فرمایا تم بادیہ نشین ہو، بادیہ نشین صحرا میں بیٹھے ہو، جب بھی یہاں سے کوئی بھوکا گزرے تو تمہارے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ اس کو کھانا کھلاؤ. بحار الانوار کی 71ویں جلد اس میں یہ روایت موجود ہے. اسی طرح سے رسول خدا سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی فقیر مومن کو طعام دیتا ہے تو یہ اس کا طعام دینا باعث بنتا ہے کہ اس کی اسی دنیا میں پروردگار مغفرت کر دیتا ہے. بس انسان کے لیے مغفرت کا عمل مومن کو طعام دینا ہے. رزق اور روزی میں برکت کے حوالے سے رسول خدا نے فرمایا طعام دینے والے کی روزی شتر، اونٹ، شتر کے کوہان میں چھری جانے سے پہلے اس کی روزی پروردگار مقرر کر دیتا ہے. بحار الانوار کی 71ویں جلد. سدیر ایک صحابی رسول ہیں، صحابی 5ویں امام کے صحابی امام باقر علیہ السلام کے. کہا اے سدیر، کیا تم روزانہ ایک غلام کو آزاد کرتے ہو؟ کہا نہیں مولا. اچھا تو مہینے میں تو کرتے ہوگے؟ کہا نہیں مولا، مہینے پہ بھی نہیں کرتا. کہا اچھا سال میں تو ایک مرتبہ کرتے ہی ہوگے؟ کہا نہیں مولا. تو امام نے تھوڑا سا ناراضگی کے عالم میں سدیر سے کہا سدیر تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ہمارے شیعوں میں سے ہو، تو پھر تم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ یعنی آپ دیکھ لیں یہ کام انجام دینا یعنی مومن کی علامات میں سے. تم تو ہمارے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، پھر یہ کام کیوں نہیں انجام دیتے؟ کہا مولا میں کیا کروں، میرے پاس اتنا کچھ نہیں ہے کہ میں روزانہ یا مہینے پہ یا سال میں غلام خرید کے آزاد کروں. کہا نہیں سدیر، بلکہ تم اگر کسی ایک مومن کو ایک وقت کے کھانے کے اوپر دعوت دو تو وہ عمل ایک فرزند اسماعیل کو آزاد کرانے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. جی دوبارہ. سدیر 5ویں امام کے صحابی. سدیر کیا تم روزانہ ایک غلام آزاد کرتے ہو؟ کہا نہیں مولا. کیا تم ہر مہینے؟ کہا مولا ہر مہینے بھی نہیں کرتا. کہا سال میں تو ایک مرتبہ کرتے ہوگے غلام آزاد؟ کہا نہیں مولا سال میں
کہ سدیر تم تو دعویٰ کرتے ہو تم ہمارے شیعوں میں سے ہو، پھر بھی تم یہ کام انجام نہیں دیتے؟ کہا مولا میرے پاس تو اتنے نہیں ہیں کہ میں غلام خریدوں اور اس کو آزاد کروں۔ کہا کیا فرمایا مولا نے؟ فرمایا کہ اے سدیر، اگر تم نے ایک دن ایک وقت کے کھانے پہ کسی مومن کو دعوت دی، اس کو کھانا کھلایا، اس کا ثواب ایک حضرت اسماعیل کے فرزندان کو آزاد کرانے سے زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ صحیح؟ اچھا، آپ نے ابھی ایک روایت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی فضیلت کے حوالے سے، ایک اور روایت ابی محمد الوابشی فرماتے ہیں کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں تھا، وہاں اتفاق سے مومنین کا تذکرہ ہوا، مومنین کا ذکر ہوا۔ تو میں نے اس دوران میں ذکر کیا، امام بیٹھے میں تمام افراد بیٹھے ہیں اصحاب امام، وہاں پہ جب مومنین کا ذکر ہوا تو میں نے اس دوران میں یہ کہا کہ بھائی میرا تو ناشتہ اور رات کا کھانا ہوتا ہی نہیں مگر یہ کہ کم سے کم 2-3 مومنین میرے ساتھ کھانے پر موجود ہوں۔ تو امام نے میری طرف دیکھا اور کہا اے وابشی، یاد رکھنا کہ ان کی فضیلت تمہاری فضیلت سے زیادہ ہے، آنے والے کی فضیلت تمہارے کھانے کھلانے کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ تو میں تعجب ہوا، بولا مولا میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں، میرے عیال ان کی خدمت کرتے ہیں، پھر بھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا ثواب مجھ سے زیادہ، ان کی فضیلت میری فضیلت سے زیادہ؟ تو امام نے کہا، امام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اس لیے کہ جب وہ تمہارے گھر آتے ہیں تو اپنی روزی کے ساتھ ساتھ تمہاری روزی بھی ساتھ لے کے آتے ہیں، اپنی برکات کے ساتھ تمہارے لیے برکات ساتھ لے کے آتے ہیں، اپنی رحمات کے ساتھ تمہارے لیے بھی رحمات ساتھ لے کے آتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو تمہارے گھر کی، تمہارے گناہ اور تمہارے گھر کی تمام وہ اثرات اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، یعنی تمہیں پاک کر دیتے ہیں، تمہارا گھر رحمت و برکتوں سے بھر دیتے ہیں، اور تمام دوسری چیزیں وہ باہر پھینک دیتے ہیں گھر سے۔ اصول کافی کی دوسری جلد کے اندر روایت موجود ہے۔ پانچویں امام سے سوال کے اصول کافی کی وہی دوسری جلد میں، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے ان کے ایک صحابی نے سوال کیا کہ مولا میں چاہتا یہ ہوں کہ زیادہ ثواب حاصل کروں، کہا کہ غلام آزاد کروں، اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ کہا مولا غلام آزاد کرنے کی تو میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ کہا ثواب لیکن لینا چاہتا ہوں، کہ اچھا اگر ثواب لینا چاہتے ہو تو پھر تم روزانہ کسی مومن کو کھانا کھلاؤ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر روزوں کی قضا یا قسم کا کفارہ یا روزوں کا کفارہ یا حتیٰ حج کے حوالے سے جو قربانی ہے، اگر کوئی شخص قربانی نہ دے سکے تو اس کے بدل کی بات وہاں بتائی گئی ہے، تو وہاں کیا بتائیے؟ وہاں یہی بتائیے جو شخص قربانی حج کے حوالے سے قربانی نہ دے سکے، کہا کہ اچھا کھانا کھلاؤ، قسم توڑ دی، قسم کھائی کہ میں آئندہ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا، قسم کھاتا ہوں، البتہ اللہ کو وہ قسم کی شرائط کے ساتھ قسم کھاتا ہوں، اور توڑ دی، سگریٹ پی لی، کہا اس کا کفارہ بھرو۔ کفارہ کیا ہے؟ کہا کہ جناب وہ کھانا کھلاؤ 10 فقیروں کو،
صحیح. اب وہاں پہ کیا کھانے کا ذکر ہے. روزہ قضا ہو گیا, کفارہ دو, کفارہ کو اس کے پورے قضا کرو, قضا نہیں کر سکتے تو کھانا کھلاؤ, فدیہ دو یا کھانا کھلاؤ. ٹھیک ہے. تو ہر جگہ اس کی فضیلت کا آپ اندازہ کریں کتنی اہمیت ہے کہ جو ہمارے معاشرے سے ناپید ہوتی جا رہی ہے. اس کا احیا کرنا, اس کو زندہ کرنا, یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کسی مومن کو بغیر کسی تحقیر کے, ابھی روایت آئے گی, بغیر کسی تحقیر کے, بغیر کسی اس کو یعنی ریاکاری کے, بغیر کسی جو ہے وہ اپنے آپ کو خود نمائی کے بغیر اس کی خدمت کریں, اس کو کھانا کھلائیں. اس پر ثواب, برکات, رحمات کتنی زیادہ ہے. یہ ہمارے معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے. پہلے لوگ مہمان کی عزت کرتے تھے, احترام کرتے تھے, آج سن کے بہرحال. تو اچھا چلیں ہم اپنے اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ مستحب کی طرح جو ہے وہ مستحب کی طرح جو ہے وہ طعام مومن بھی جو ہے وہ دو فوائد رکھتا ہے. کیا فوائد رکھتا ہے؟ ایک دنیاوی فوائد رکھتا ہے اور اخروی فوائد رکھتا ہے. دنیاوی میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا کرتا ہے. اللہ کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا آسان کام نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی بندے مومن کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ پروردگار کی ایک صفت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے, اور وہ ہے کرم و جود. کہ پروردگار کی صفت ہے کرم و جود, وہ اپنی صفات کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے. اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ جو شریعت میں بعض احکام آئے ہیں اس کے تحت شرط عائد کرتی ہے شریعت کہ فقیر کا ہونا ضروری ہے کسی بھی عمل کے لیے. مثلا فطرہ ہے یا زکوٰۃ ہے یا خمس ہے, اس میں باہر اکثر جگہوں پہ شرط ہے کہ فقیر کا ہونا شرط ہے. لیکن یہ وہ واحد جگہ ہے کھانا کہ جس کے اندر فقیر کی ہونا شرط نہیں ہے. یہاں اگر کسی کو آپ نے جو امیر ہے, کبیر ہے, ارب پتی ہے, کروڑ پتی ہے, ہاں, اس کو بھی کھانا کھلایا تو اس کا بھی ثواب ملے گا آپ کو. کوئی فقیر ہونے کی شرط نہیں ہے. ہاں, اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آیا ان کے درجات میں فرق ہے؟ سبب بالآخر ایک کام انسان انجام دیتا ہے, درجات میں فرق پڑتا ہے انسان کے. حتیٰ جنت کے اندر بھی درجات میں فرق ہے, مقامات میں فرق ہے. اسی طرح ثواب میں بھی فرق ہے, ثواب کے درجات میں فرق ہے. جی ہاں, آیا کوئی درجات میں فرق ہے؟ جی ہاں. سب سے پہلا جو اسلام نے تاکید کی ہے کہ کھانا کھلاؤ, کس کے لیے؟ کھانا, پانی بھی. اچھا, اسی طرح سے جو روایت میں نے بتائی ہیں یہی تقریباً یا اس سے ملتی جلتی روایات پانی کے حوالے سے ہیں, شربت کے حوالے سے ہیں, پانی کے حوالے سے ہیں. اب اس زمانے میں چائے کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا, تو آپ کہہ لیں کہ آج کے دور میں چائے کے لحاظ سے بھی. اصل چیز مومن کی عزت, یہ دیکھیں عزت و کرامت دینا ہے اس کو مومن کو احترام کرنا ہے, مومن کا خیال رکھنا ہے, مومن کی حاجت کو روا رکھنا ہے. یہ سارا چیز کہاں آ رہی ہے؟ انہی کاموں میں آ رہی ہے. درجات میں کیا ثواب ہے؟ سب سے زیادہ ثواب ہے فقیر مومن کو کھانا کھلانا. فقیر مومن کو کھانا کھلانا. دوسرا, مومن کو کھانا کھلانا, فقیر نہیں ہے, مومن ہے, مومن کو کھانا کھلانا. اسی طرح سے تیسرے درجے کے اوپر جو افراد آتے ہیں اس میں ہے کہ آپ کے اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا. آپ کے اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا. چوتھے نمبر پہ آتے ہیں آپ کے اپنے ہمسایوں کو کھانا کھلانا. پانچویں نمبر پہ آتے ہیں جو آپ کے دوست احباب ہیں ان کو کھانا کھلانا. چھٹے نمبر پہ آتے ہیں مسلمانوں کو, عام مسلمان کو کھانا کھلانا. ساتویں نمبر پہ آتے ہیں ان افراد یا ان حیوانات کو کھانا کھلانا, یعنی ساتویں نمبر پہ. دیکھیں آپ نے وہ کلپ وغیرہ جو آج کل آئے ہوئے سنے ہوں گے کہ فلاں کو کھانا ڈال دیجئے, فلاں کو یہ کر دیجئے.
صحیح. تو یہ کھانا مومن کے لیے بہتر ہے، یہ آخری درجہ ہے. حیوان، یہ نہیں کہہ رہا ثواب نہیں ہے، حیوان کو بھی کھانا کھلانا ثواب ہے، حیوان کو بھی پانی پلانا ثواب ہے، اسی طرح پرندگان ان کا بھی ثواب ہے. لیکن دیکھیں کس درجے پہ آ رہے ہیں. ثواب کی اہمیت اسی لحاظ سے ہے. پہلا نمبر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، 8ویں نمبر پہ حیوانات آ رہے ہیں. یہ درجات ہیں جو روایات میں تقسیم بندی کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو بس دنیا میں ایک پروردگار کی ذات کا ایک صفت اپنے اندر وجود میں لاتی ہے یہ چیز، دنیا کا ایک فائدہ. دوسرا محبت پیدا کرتی ہے آپس میں انسانوں کے، اخلاص پیدا کرتا ہے انسانوں کے درمیان میں، استحکام رشتہ، استحکام تحکیم خانوادہ. تحکیم یعنی مضبوطی، مستحکم، استحکام پیدا کرتا ہے خاندان کے اندر. چونکہ جو روایت آئی ہے وہ اس میں یہی آیا ہے کہ سب سے اہم کون ہے؟ فقیر. جو میں ترتیب بتائی، رشتہ دار کا نمبر بہت زیادہ اوپر ہے. اسی طرح سے اخروی فوائد میں ثواب میں نے بھی آپ کو روایت میں بتایا کس قدر زیادہ ثواب بیان ہوا ہے. گناہوں کا کفارہ ہے یہ شخص، یہ کھانا کھلانا. اسی طرح سے رزق اور روزی میں برکت کا باعث ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے گھر پہ رزق میں کمی ہو رہی ہے، اس کو چاہیے کہ مومن کو بلا کے کھانا کھلائے. پروردگار آپ کی رزق اور روزی میں خود بخود اضافہ کر دے گا، برکت لائے گا. اسی طرح گھر کے اندر روزی ہے، برکت نہیں ہے اس میں. اگر برکت کوئی شخص چاہتا ہے، برکت کے لیے سب سے اہم نسخہ اور عمل وہ یہی ہے کہ کسی مومن کو آپ دعوت کیجیے گھر میں، اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکت اور رحمت آئے گی. اسی طرح سے تیسرا فائدہ جو یہاں پہ بیان کیا گیا وہ ہے جنت الفردوس. 3 جنتیں مختلف قسم کی ہیں، جنتوں کے درجات ہیں. ٹھیک ہے. ایک شخص کو اگر ایک جنت میں جائے گا تو دوسری جنت اس کو ہو سکتا ہے نہ ملے، جس کو 2 جنتیں ملی ہو سکتا ہے تیسری جنت اس کو نہ ملے. اور مومن کے لیے تو یہی آیا ہے کہ آخر وقت میں مومن تعجب کرے گا کہ یہ شخص جو میرے برابر میں رہتا تھا، کچھ خاص کام بھی انجام نہیں دیتا تھا، آج یہ اس 3 جنتوں میں کیسے رہ رہا ہے. کہا کہ اس شخص کو کہ جو مومن کو دعوت دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اس کو 3 جنتیں پروردگار عطا فرمائے گا. کون سی؟ جنت الفردوس عطا کرے گا، جنت عدن اس کو فراہم کرے گا، اور توبہ کے درخت کے سائے میں قیامت کے دن اس کو جگہ فراہم کرے گا. صحیح. اچھا، اب اہم سوال یہ ہے کہ مہمانی کا مقصد کیا ہے، مقصود کیا ہے، نہایت کیا ہے، یہ کیوں انجام دیں؟ مقصود، مہمانی کا مقصود یہ ہے، مقصد یہ ہے، کیا ہے کہ تقرب الی اللہ اور سنت محمد و آل محمد کی پیروی. تقرب الہی اور سنت محمد و آل محمد کا اجرا، یہ ہے اصل مقصد. صحیح. جب آپ کو مقصد پتہ چل گیا، کیونکہ ساری دنیا، ساری مومن کہاں بھاگ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ تقرب الی اللہ. چونکہ تقرب الی اللہ نہیں ہوگا اگر، تو پھر سارے اعمال ہمارے بیکار. صحیح. عمل ضائع. مثلا میں نے مہمانیاں کی بہت زیادہ، دعوتیں کی بہت زیادہ، مومنین کو کھانا کھلایا بہت زیادہ، آخر میں جب میں قیامت کے دن پہنچوں گا پتہ چلا ہاتھ میرا خالی، کہ پروردگار سے میں یہ کہہ رہا ہوں گا کہ پروردگار میں نے تو بڑی دعوتیں کی تھیں، بڑے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، وہ کہاں گئے اس کا ثواب میرا؟ ہاں، یہ روایت کی جملے. پروردگار اس مومن کو جو یہ دعویٰ کرے گا کہ پروردگار دنیا میں نے بہت سے لوگوں کو کھانا کھلایا، بہت سے لوگوں کو دعوتیں دیں، اور بہت سے لوگوں کے سامنے بڑے بہترین قسم کے خوان سجائے اور دسترخوان سجائے اور ان کے سامنے ڈشیں رکھی، ہاں، جو آپ کو پسند ہے شامل کر لیجئے گا. صحیح ہے. اب لیکن جب میں قیامت کے دن پہنچا، کہا کہ جناب وہ تو ہاتھ میرا خالی، کبھی میرا ثواب کہاں گیا؟ میں نے تو بریانی بنائی تھی، قورمے بنائے تھے، کیا ہوتا ہے، کوفتے بنائے تھے، جو بھی کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے. وہ سب کے سب کہاں گئے؟
تو پروردگار اچھا یہ جملے تو میرے ہیں خیر، البتہ یہ نہیں کہ یہ روایت میں ایسے کوئی روایت میں نہیں آیا، روایت میں فقط یہ آیا ہے کہ جو محنت کی تھی اس محنت کا سوال کیا جائے گا کہ ابھی ہم نے دعوتیں کی تھی، کیا ہوا اس دعوت سے؟ کہا صحیح ہے، تو پروردگار کی طرف سے آواز یہ ہے فرشتوں ذرا اس کو دکھاؤ تو اس کی دعوت کہاں گئی اس کی دعوتیں؟ ہاں تو فرشتے کہیں گے ذرا دیکھو تو سر اس طرف، ہے نا، کہا کہ جناب یہ تو دوزخ ہے، کہ دوزخ کے لوگ بڑے مزے لے لے کے تمہارے کھانے کھا رہے ہوں گے، دوزخی لوگ تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کے بڑے مزے مزے سے کھانے کھا رہے ہوں گے۔ کہا پروردگار یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو تم نے انجام دیا تھا۔ کہا پروردگار یہ تو میں نے انجام نہیں دیا تھا، میں نے تو مومن کو دعوت دی تھی، بڑے اچھے اچھے کھانے بنائے تھے، دوزخی کیوں کھا رہے کھانا؟ کہا اس لیے کہ تم نے خود نمائی کے لیے دعوت کی تھی، تم نے فخر فروشی کے لیے دعوت کی تھی، میرے دسترخوان پہ دیکھو کیا کیا بنایا ہے میں نے، تم نے کھلایا تھا، کیا تھا اس دسترخوان کے اوپر؟ ہاں فخر فروشی کے لیے، ریاکاری کے لیے دعوت کی تھی، تم نے عمل مہمانی کو انجام دیا تھا اپنے ذاتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ساری باتیں اس بات کا باعث بنی کہ آج قیامت کے دن تمہارے عمل کو دکھایا جا رہا ہے کہ جو تم نے مہمانی کی تھی نا، اس کا صلہ یہ ہے کہ یہ کھانا، یہ ساری چیزیں ہم نے دوزخیوں کے سامنے رکھ دی کہ اس عمل کو ہم، اس مہمانی کو، اس دعوت کو ہم قبول ہی نہیں کر رہے، یہ تمہارا عمل ہے، یہ تمہارا انجام ہے، اس کا کوئی ثواب تم کو نہیں ملنا۔ بس کیا پتہ چلا؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو عمل انجام دینا ہے، فخر فروشی کے خلاف، ریاکاری کے بغیر اپنے اعمال کو ضائع نہ ہونے دیں، اپنے اعمال کو ضائع نہ ہونے دیں، اس لیے کہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ابھی بتایا کیسے روایت آئی ہے، بس میں نے بتا دیا آپ کو ایک روایت کے ذریعے سے کہ بعض دفعہ یہ مہمانیاں، یہ دعوتیں آپ کی ضائع ہو سکتی ہیں، خبردار کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود آپ کو آخر میں کوئی صلہ نہ مل سکے، اس سے بچیے۔ پسینے میں تر، بہترین کھانے بنائے، سامنے رکھے، عمل کا صلہ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ہدف پروردگار نہیں تھا، اور جس عمل کا ہدف پروردگار نہیں ہوتا اس کا انجام فقط یہی ہے۔ نمازوں کی ادائیگی یہی کہ انسان نماز ادا کرتا ہے، ادا کرنا الگ چیز ہے، مقبول ہونا الگ چیز ہے، روزہ رکھ کر ادا کر دینا الگ چیز ہے، اس کا قبول ہو جانا الگ چیز ہے۔ قبولیت کی طرف جائیے، ادا تو کرنا واجب ہے، کرنا ہے، قبولیت کی طرف جائیے۔ مہمانی، دعوت، کھانا، مومن کا احترام، قربتاً الی اللہ، چونکہ اللہ نے کہا ہے، سنت رسول ہے، سنت آل محمد ہے، اس لیے میں انجام دے رہا ہوں۔ اس کا اجر و ثواب کی انتہا نہیں ہے، وہ ثواب اور جتنے فضائل میں نے بیان کیے وہ سب اس کے حوالے سے ہیں، یہ ان کے لیے ہیں جو قربتاً الی اللہ، جو مقصد مہمانی، مقصد دعوت کو پہچان کیا۔ کیا بتایا میں نے؟ ایک قرب الہی اور دوسرا احیا کرنا، اجرا کرنا، امر محمد و آل محمد کو زندہ کرنا، کیونکہ ہماری روایت میں ہمارے امر کو زندہ کرو، بہت کثرت کے ساتھ روایات ہیں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد و